بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، علم و یقین کی دنیا میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ دوستو، آزادی ایسی ہی نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ماں باپ کو اپنے لخت جگر قربان کرنے پڑتے ہیں، اور بہنوں کو اپنے بھائی، اور بچوں کو سر کا سایہ۔ دوستو، ملک کبھی کسی نے میراث میں نہیں جیتے، اس کے لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلانی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے لہو بہانا پڑتا ہے اور سر کٹانے پڑتے ہیں، سولی پر لٹکنا پڑتا ہے اور کالے پانی کی سزائیں کاٹنی پڑتی ہیں، سروں پر ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں اور سینے پر گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اور ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر اور سروں کو سجدے میں گرا کر گڑ گڑا کر یہ دعائیں بھی مانگنی پڑتی ہیں کہ یا اللہ، یہ سر جھکے جھکے صرف تیرے سامنے، کسی اور کے جھکنے نہ دے، اور یا رب العالمین، یہ سر کٹے کٹے صرف تیری راہ میں، کسی اور راہ میں کٹنے نہ دے۔ رحم کر دے مولا، کرم کر دے مولا۔ اور دوستو، شاعر مشرق کی طرح شاعری کر کے عوام میں خودی اور آزادی کا جذبہ بیدار کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی پڑتی ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تب جا کر دوستو آزادی کی نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے، تب جا کر دوستو اللہ ایسا ملک دیتا ہے جس کا نام بھی پاکستان ہوتا ہے، یعنی پاک سرزمین۔ دوستو، تب جا کر اللہ ایسا دن یعنی 27ویں رات لیلۃ القدر کی عطا کرتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا۔ دوستو، لیلۃ القدر 27ویں شب کے حوالے سے یہ بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر ہے، لیکن بڑے بڑے بزرگان دین اور مفسرین نے اپنا گمان 27ویں شب پر کیا ہے، اور اس گمان پر ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مقدس رات جو ملک بنا، اسے قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے قائد نے بھی تقریر میں ایک جملہ کہہ کر پاکستانیوں کو یقین ان کے دلوں میں اور مضبوط کر دیا کہ there is no power on earth that can undo پاکستان، یعنی زمین پر کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جو پاکستان کو کالعدم کر دے۔ اس کو کہتے ہیں دوستو قائد، کہ جس نے عوام کو ایسا یقین اور حوصلہ دیا اور اعتماد دیا کہ جو اب تک قائم و دائم ہے۔ دوستو، 14 اگست اور 27ویں شب کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ کو واضح کر دوں کہ 13 صدیاں گزرنے کے قریب تھیں اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو مہلت دیتا رہا، لیکن مسلمان فرقوں میں بٹتے رہے اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے رہے، اور یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے۔
کہیں کربلا کا ظلم ڈھا دیا تو کہیں لارنس آف عربیہ نے عربوں کو تقسیم کر دیا۔ اقتدار کی جنگ نے مسلمانوں میں اتنی نفرت پیدا کر دی کہ خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا اور اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، اور فرنگیوں کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسیاں کامیاب ہوتی گئیں۔ پھر اللہ نے اپنے فرمان کو ثابت کیا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں کہ وہ ایسی قوم پیدا کر دے کہ جو تم سے بہتر اللہ کے رستے پر چلے۔ تو دوستو، جب 13 صدیاں گزرنے کو قریب آئیں تو 14ویں صدی سے پہلے 14 اگست اور 27ویں شب کو دنیا کے نقشے پر پاکستان منظر عام پر آ گیا۔ دوستو، اگر پاکستان 14 اگست 1946 کو آزاد ہوتا تو یہ مبارک رات نصیب نہ ہوتی، یا اگر 14 اگست 1948 کو آزاد ہوتا تو پھر بھی 27ویں شب نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، 14ویں صدی سے پہلے 14 اگست 1947 اور شب مقدس رات جو 27ویں شب کی ہے، اللہ رب العزت نے عطا کی۔ آئیے دوستو، اس دن ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان پاکستانیوں کے درجات بلند کرے اور مغفرت فرمائے کہ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے سینوں پر گولیاں کھائیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور ہم سن 1965 کے ان شیر دل پاکستانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لا الہ الا اللہ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور ٹینکوں کے نیچے سینوں پر بم باندھ کر لیٹتے گئے، اور ہندوستان کے جنرل کہ جس نے کہا تھا کہ ہم لاہور جمخانہ میں فتح کا جشن منائیں گے، ان کا منصوبہ خاک میں ملا گیا۔ دوستو، ہم اس موقع پر ایم عالم کو دل سے سلام پیش کرتے ہیں اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے 1 منٹ میں انڈیا کے 5 طیاروں کے تخچے اڑا دیے، اور جب تک دوستو ہندوستان رہے گا ان کی ایئر فورس پر ہماری ہیبت طاری رہے گی۔ اور اس گھبراہٹ کی جیتی جاگتی مثال آپ دوستوں نے فروری 2019 میں دیکھ لی کہ جب انڈیا کے طیارے خوف کے مارے کچھ نہ کر سکے۔ دوستو، اس موقع پر ہم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا اور ایٹمی پاور بنا کر ناقابل تسخیر کر دیا۔ ویورز، ہم ان گمنام سپاہیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جو 1947 سے لے کر اب تک ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر سینے پر گولی کھانے کے لیے چوکس کھڑے ہیں، اور جن کا ایمان ہے کہ ملک سلامت رہے، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم ہر اس پاکستانی کے شکر گزار ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ دوستو، ہم پاکستان ایئر فورس کے ان 2 پائلٹس کے بھی شکر گزار ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مدد و نصرت سے انڈیا کو سرپرائز دیا۔
اور ایم عالم کی یاد تازہ کر دی اور دشمن کو بتا دیا کہ ہماری پاک سرزمین ایسی دھرتی ہے کہ جن کی مائیں کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں۔ آخر میں دوستو، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ ویڈیو پوری دنیا کے پاکستانیوں کو دیکھنے کو ملے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ پاکستان زندہ باد۔